خصوصی اور اس اہمیت کو اجاگر کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے گھر میں کوئی ایسی چیز آ جائے جس کا بہت بڑا نام ہو، وہ تمہارا مہمان بن کر آئے، کوئی سپر کوالٹی کا بندہ ہو، آپ زیادہ سمجھتے ہیں، کوئی منسٹر ہو یا کوئی بہت بڑی ہستی ہو گیا، تمہارے گھر میں مہمان آ رہا ہے تو وہ گھر میں جو تم اہتمام کرتے ہو وہ ایک انوکھا ہوگا، کھانے میں بھی، بیٹھنے میں بھی، پروٹوکول میں بھی، لوگوں کو بلانے میں بھی، بیٹھنے میں، اس کی عزت دینے میں، ان کو عزت کرانے میں۔ پر یہ تو دنیا کا مہمان کتنا ہی بڑا ہو جائے، اور جو تمہارے یہاں آنے والا جو ماں ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، وہ تمہارے گھر میں آ رہا ہے، تم اس کی شان نہیں جانتے۔ میرے دوستوں بزرگوں، انشاءاللہ استقبال رمضان اور آمد رمضان پر مختصر سی گفتگو، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، توفیق دے کہ کچھ بیان کر سکوں اور حق کے ساتھ، اور اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، رمضان المبارک، اللہ اکبر، کیسا مہینہ ہے، کیا شان ہے اس مہینے کی کہ اللہ رب العزت جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان، اللہ نے ذکر کیا رمضان المبارک کا، آگے فرمایا کہ دیکھو یہ شہر رمضان ہے کیا، اس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ تو وجہ کیا تھی؟ جو فرمایا کہ شہر رمضان، قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ 3 ایسی عظیم چیزوں کا ذکر ہوا ہے جس کی بڑی فضیلت ہے۔ یعنی قرآن میں کسی کا ذکر آ جائے، یہ خود بھی اگر فضیلت کے اعتبار سے، ایسا نہیں، فضیلت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے کسی کا ذکر آ جائے تو آپ خود سمجھیں کہ بھائی کروڑوں لاکھوں لوگ ہیں، بڑے بڑے جید لوگ ہیں، لیکن کس کا نام آیا؟ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا خاص نام آیا قرآن پاک میں۔ جیسے عورتوں میں کسی کا نام نہیں ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا واحد نام بھی ہے اور ایک سورت پوری ان کے نام پر ہے قرآن پاک میں۔ تو پھر کیا شان ہوگی؟ ان کی شان سننی ہو تو آقا علیہ السلام کی حدیثیں موجود ہیں، کیا بیان کی آپ نے حضرت بی بی مریم کی شان۔ دوسری، صحابیوں کی لسٹ میں دیکھیں، کیا صحابی آپ کو نظر آتے ہیں ستارے؟ آج کوئی باتیں کرتے ہیں کہ جناب آپ ان کی تعریف کرتے ہیں تو ان کی نہیں کرتے، یہ بھی تو اعلیٰ ہیں، یہ بھی وہ بات نہیں ہے، سبھی اعلیٰ ہیں ہماری نظر میں الحمدللہ، لیکن جس کو اللہ رب العالمین قرآن کا حصہ بنا دے تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، کسی کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ حضرت زید بن سورہ احزاب کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی حضور کے بظاہر منہ بولے بیٹے، ان کا ذکر ہے قرآن پاک میں بڑے اچھے انداز میں۔ اور تیسرا، اسلامی مہینے 11 کا ذکر نہیں، ایک ذکر واحد، شہر رمضان، رمضان المبارک کا ذکر قرآن پاک میں۔ تو اب اس کی عظمت سے اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کی عظمت کیا ہوگی، وہ تو آپ کے سامنے آیا ہے۔ کوئی ایسا مہینہ نہیں جو رمضان المبارک، اور رمضان المبارک کی شان تھوڑی سی اور لکھ لیں کہ جتنے قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ کی کتابیں، آسمانی کتابیں جس کو کہتے ہیں، صحیفے، سب رمضان میں نازل ہوئے۔ کمال ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کو ایسا مہینہ پسند ہے کہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، زبور رمضان مبارک، تورات زبور 18 رمضان کو، 3 رمضان کو انجیل، بظاہر ایسے معلومات کے لیے دے رہا ہوں، یہ چاروں کتابیں، 5 کتابیں، یہ 4 کتابیں، 3 کتابیں یہ اور قرآن مجید، یہ رمضان المبارک میں اس کا نزول ہوا۔ اور بے شمار واقعات آپ سنتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ماشاءاللہ کیسے واقعات ہوئے۔ تو رمضان المبارک کی شان میرے دوستو بزرگوں ورع الورا ہے، اللہ اکبر، اس لیے کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اس شعبان المعظم میں پچھلا ذکر کر چکا، ایک وتیرہ ہوتا تھا کہ آپ بظاہر تو شعبان المبارک میں موجود ہوتے تھے لیکن تیاری رمضان المبارک کی کرتے تھے۔ صحابہ کو کہتے تھے دیکھو تیاری کرو، اور کاؤنٹ ڈاؤن کہتے ہیں نا ہم لوگ، گنتی کو کہتے ہیں، مطلب جب آخری دن رہ جائے تو کاؤنٹ ڈاؤن کرو، یعنی گنتی گنو کہ رمضان کب آنے والا ہے۔
کیسی خوش نصیبی، یعنی کمزان ہمارے لیے خوش نصیبی ہے نا، ہمیں تو علم ہو گیا ابھی. اللہ، بعض لوگ 28-27 کو کبھی جمعہ آتا تو پتہ نہیں چلتا کہ یار آج شعبان کی کیا ہے. ہم اسلامی مہینوں میں تو کورے ہیں نا بظاہر، ہر ایک نہیں زیادہ تر، لیکن آج تو ہمیں پتا ہے کہ یار آج تو تیاری ہے نا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو سرکار علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یاد رکھو خوب، اس لیے کہ اللہ تمہیں اجر دے گا. اسی لیے فرمایا کہ ایک دوسرے کو ایڈوانس میں مبارکباد دو، اس کا بہت اجر ملتا ہے. اس لیے کہو مہمان آنے والا ہے تیاری کرو، مہمان آنے والا ہے تیاری کرو، اللہ اس کا اجر دے گا. اب بھائی لوگوں نے اس کو غلط لے لیا. میں اپنی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، آپ کی بھی. یا آپ پڑھتے ہوں گے، آپ کے پاس آئی، میرے پاس بھی بھیج دیتے ہیں، آپ کے پاس بھی بھیج دیتے ہیں. جناب جس نے رمضان المبارک کی مبارکباد دی، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنتی ہے. یہ آگے کا ٹکڑا ہے ہی کہیں نہیں. میں نے تو اپنی جتنی کتابیں کھنگالی، میں نے بہت ڈھونڈی، اس لیے کہ کئی سالوں سے جھگڑے چل رہے تھے. میں نے یار ڈھونڈوں تو صحیح، خدا نخواستہ میں غلط ہوا. میں نے اپنی کوشش بتا رہا ہوں، واللہ اعلم. باقی مفتیان علماء جانتے ہیں، ان کی طرف سے بھی تردید ہے کہ کہیں یہ نہیں ہے کہ جنت مل جائے گی اگر تم صرف رمضان کی بشارت دو گے. ہاں، مبارکباد دینے کا حکم نبی علیہ السلام نے فرمایا. دو خوب تیاری کے لیے، آگے پتہ چلے رمضان آ رہا ہے بھائی، رمضان الشریف آ رہا ہے، رمضان کریم آ رہا ہے. دنیا عالم میں دھوم ہوتی ہے، تم کیا دھوم مچاؤ گے؟ عربوں میں دیکھو، عربوں میں رمضان کریم آتا ہے وہ ہل جاتے ہیں. کبھی کبھی جاؤ تم رمضان سے پہلے عمرہ کرنے، اللہ تم کو توفیق دے، وہاں 2-3 دن پہلے گزارو. تم دیکھو گے یہ سب بینر گھروں میں ادھر ادھر. ارے بھائی ہم بینر ونر کچھ بھی نہیں لگاتے، ہم تو مسجد نہ خالی. اور تم اتنی خوشیاں، کیسے رئیس، کیسے سب ایسے نیم ہو جاتے ہیں رمضان مبارک میں. اس لیے کہ اس کے اجر بھی تو ایسا ہے نا، اس کا ثواب بھی تو ایسا ہے، اس مہینے کا، اس مہینے کو پانے والا بھی کیسا ہے. وہ کیسا ہے آپ سنو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا مانگا کرتے تھے اکثر. شعبان المعظم میں یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فیہ رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ بڑی مشہور دعا ہے. تھوڑی سی میں آپ کو اس کے آخری ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے ہم سمجھیں کہ جو میں نے ابھی تھوڑی سی تمہید بیان کی نا سٹارٹ میں، اس کا مقصد کیا ہے کہ نبی علیہ السلام شعبان میں اتنا زور دے رہے رمضان المبارک کا. اور اب یہ خطبہ بھی بہت مشہور ہے جس کا آج بیان کرنا ظاہر ہے وہ خطبہ ہی ہے، استقبال رمضان. حدیثوں میں کئی راوی ہیں اس کے، اور ہمیشہ سرکار دیا کرتے تھے. تو سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب میں اور شعبان میں، اور ہمیں حفاظت سے وبلغنی رمضان تک پہنچا. رمضان تک پہنچا حفاظت سے. یہ جملہ آپ نے سنا، یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حفاظت سے رمضان کا جو جملہ ادا کیا، یہ کیا ہے سوچیے آپ. اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جانتے ہیں رمضان کیا چیز ہے. ارے رمضان کو پہنچنے کے لیے تم دعا کرتے ہو، تم اتنی بے فکری میں ہو، پتہ ہی نہیں ابھی تمہارے پاس 8-12 گھنٹے ہیں، پتہ نہیں 36 بھی ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مغرب کے بعد ہی ہو جائے، نہ ہو تو کر لو. لیکن 8 گھنٹے میں بھی کیئرلیس، پتہ ہی نہیں ہمیں آ جائے گا. وہاں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ سے، یہ اللہ ہماری حفاظت فرمانا، وہاں تک پہنچانا، کوئی بیماری ایسی نہ دینا کہ ہم رمضان تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے مسئلہ ہو. خدا نہ خواستہ یہ زندگیوں کا بھروسہ ہے. تم میں بیٹھے ہو، حضرت اسرائیل کو حکم ہو کہ اس مسجد میں جا کے 5 آدمی کو کھینچ لو، تو تمہاری تو رمضان کی دعا تو نہیں. دعا کیوں مانگی گئی کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا. رمضان کیا چیز ہے، اس مہینے پہنچنا ایک عظمت کی بات ہے. اور وہاں کام دوسرے نیک کرنا تو پھر وہ اور ہی معاملے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، یہ رمضان المبارک کی تھوڑی سی میں نے حکمت بیان کی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ ہم کو حفاظت سے، آج بھی دعا کیجیے، ابھی بھی دعا کیجیے، میں بھی دعا کرتا ہوں، بیوان ہوں تو کیا ہوا، اے اللہ رمضان میں میرے لیے کچھ آسانی عطا فرما دے. یہ رمضان ہمیں نصیب فرما دے. اچھے اچھوں کو نصیب نہیں ہوتا میرے دوستوں دنیا میں.